الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا. إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسيرا. يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خيرا لكم وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 167 تا 170 آپ احباب کے سامنے تلاوت. یہ سورۃ النساء آیت نمبر 167 تا 170 آپ احباب کے سامنے تلاوت. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: ان الذین، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وصدوا، اور جنہوں نے روکا، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے سے، قد ضلوا، تحقیق وہ گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی کی جا پڑے. تحقیق وہ لوگ گمراہ ہوئے، ضلالا بعیدا، دور کی گمراہی کی. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور جنہوں نے ظلم کیا. بعض مفسرین نے یہاں ظلموا کا معنی شرک بھی کیا، اور جنہوں نے شرک کیا. لم یکن اللہ، اللہ نہیں ہے ایسا کہ لیغفر لہم، ان لوگوں کی مغفرت فرما دے.
ولا لیہدیہم طریقا، اور نہ ہی ان لوگوں کو راہ راست پر چلائے گا، راستے پر لائے گا۔ الا طریق جہنم، مگر جہنم کا راستہ، خالدین، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، جہنم میں، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ، اور یہ بات علی اللہ، اللہ پر، یسیرا، زیادہ آسان ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، قد جاءکم الرسول، تحقیق تمہارے پاس رسول آ پہنچا، آ چکا، بالحق، حق کو لے کر، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا، سو تم لوگ ایمان لاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَکْفُرُوا، اور اگر تم لوگ انکار کرو گے، کفر کرو گے، فَإِنَّ لِلَّهِ، تو بے شک اللہ ہی کے لیے ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں، والارض، اور جو کچھ زمین میں، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالی خوب جاننے والے، خوب حکمت والے۔ گزشتہ 4-5 دنوں سے درس قرآن نہیں ہو پا رہا تھا، منہ میں تکلیف کی بنا پر، تو آج الحمدللہ کچھ اللہ نے افاقہ عطا فرمایا تو دوبارہ سے شروع ہوا۔ ان آیات کریمہ سے قبل اہل یہود کی شرارتوں، اہل یہود کی ہر دھرمیوں، اہل یہود کی مکاریوں، اہل یہود کی سازشوں، اہل یہود کے پروپیگنڈوں کا اور ان کے ضد کا اور ان کا پیغمبروں پر الزامات کا اور ان پر اترے ہوئے معجزات کا اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمایا۔ اہل یہود میں اہل نصارہ، اہل یہود میں اہل یہود، اہل یہود کا پچھلی آیات کریمہ میں ذکر ہوا۔ ان آیات کریمہ میں اللہ جل جلالہ کافروں کا تذکرہ فرما رہے ہیں، جنہوں نے کفر کیا۔ تمام کافر مراد ہیں جو اسلام سے ہٹ کر کسی اور مذہب کو اختیار کیے ہوئے، اب وہ چاہے یہودی ہوں، چاہے عیسائی ہوں، چاہے مشرک ہوں، چاہے بدھ مت ہوں، چاہے سکھ مت ہوں، چاہے مجوسی ہوں، چاہے جو ہے
ہندو ہوں چاہے ستارہ پرست ہوں، غرض یہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے ہوں لیکن اسلام کو اختیار نہ کرے، دین اسلام پر نہ چلے، وہ تمام کے تمام لوگ کافر ہیں۔ اور ایسے کافروں کا اللہ جل جلالہ نے ان آیات کریمہ میں ذکر فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا۔ کفروا کا معنی ہے، ایک معنی جو لغوی ہے وہ ہے چھپانا، اور چھپانا قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ارشاد باری تعالی ہے اعجب الکفار نباتہ، کہ دانا جو کسان نے چھپایا، ڈالا، چھپایا، اللہ نے اسے اگایا۔ کسان نے جو دانا ڈالا اللہ نے اسے اگایا۔ تو ڈالا، چھپایا، تو چھپانا کافر کا معنی ایک چھپانا آتا ہے، اور لازمی معنی کافر کا جو ہم عام طور پر کیا کرتے ہیں وہ انکار آیا ہے، انکار کرنا۔ تو چونکہ جو کافر ہے یا تو وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہوگا، یا پیغمبروں کا انکار کرنے والا ہوگا، یا ان کے معجزات کا انکار کرنے والا ہوگا، اور یا پھر پیغمبروں کو قتل کر جو ہے کفر پر جمنے والا ہوگا۔ غرض یہ کہ اپنے دل میں کفر کو چھپایا اور انکار کیا پیغمبروں کے معجزات اور ان کی رسالت کی تکذیب کر اللہ کی تکذیب کر آخرت کی تکذیب کر برزخ کے عذاب کی تکذیب کر بعثت بعد الموت کی تکذیب کر تو انکار کیا۔ تو اس لیے اس کا معنی انکار بھی آتا ہے اور چھپانا بھی آتا ہے کہ کافر اپنے دل میں کفر کو چھپاتا ہے۔ تو یہ معنی کفر کے آتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے جو ایسا شخص ہوگا جو کفر کو دل میں چھپائے گا اور اللہ کے دین کا انکار کرے گا، پیغمبروں کا انکار کرے گا، ان اللہ لا یشرک بہ، اللہ ایسے کافر کی کبھی مغفرت نہیں فرمائے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ کبھی بھی نہیں بخشے گا ایسے مشرک کو جو انکار کرنے والا ہے۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے، بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، سورہ لقمان میں اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا یا بنیہ، یہ میرے بیٹے، لا تشرک بہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم ہے، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ حضرت لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اور ان کی نصیحت اللہ کو ایسی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان کی ان نصیحتوں کو محفوظ فرما دیا، ان نصیحتوں کو محفوظ فرما دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وظلموا، اور جنہوں نے ظلم کیا۔ بعض مفسرین کے ایک جماعت نے ظلموا کا معنی شرک کیا ہے، یہاں پر ظلموا کا معنی شرک کیا ہے۔ تو شرک کرنے والا اپنے پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے، اپنے نفس پر، اپنے وجود پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے، اپنی جان پر بہت بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو
اس کا ظلم کی شرک کی تعریف کیا ہے؟ شرک کی تعریف یہ ہے وضع الشیء فی غیر محلہ۔ شرک کہتے ہیں کہ ایسی چیز کہ جو اس کا محل ہے اس چیز کو اس کے محل پر نہ رکھنا، جو چیز جہاں رکھنے کی ہے وہاں پر نہ رکھنا، اس کے مقام پر نہ پہنچانا، اس چیز کو کہا جاتا ہے ظلم۔ اس چیز کو کہا جاتا ہے ظلم، شرک۔ تو مطلب کیا ہوا؟ جو حق والے کا حق ہے وہ حق اس کو نہ دینا، اور جو حقدار نہیں ہے اس کو دے دینا۔ حقدار جو نہیں ہے اس کو دے دینا۔ داتا، مشکل کشا، حاجت رواں اور عبادت کے لائق معبود برحق صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے، اور وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی کی، اور یہ اللہ کا حق ہے۔ اور اللہ کے اس حق کو چھین کر غیر اللہ کو مشرک کشا بنانا، غیر اللہ کو حاجت روا ماننا، غیر اللہ کو معبود برحق سمجھنا، غیر اللہ کے سامنے سجدے میں گرنا، غیر اللہ سے اپنے حاجتیں پوری کرانا، اور یہ نظریں رکھنا، اور یہ اپنے عقیدہ رکھنا، تو یہ اللہ کے حق کو آپ نے اس کے حق سے ہٹا کر غیر کو دیا ہے۔ اور غیر کو اللہ کا حق، اللہ سے حق چھین کر غیر کو اس کا حق دینا، یہ ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ایک عمومی ظلم بھی ہے جسے ہم ظلم سمجھتے ہیں، معاشرے میں لوگ ظلم سمجھتے ہیں۔ ایک وہ ظلم بھی ہے، اور وہ ظلم کیا ہے؟ کسی کا حق دبا لینا، کسی کو تکلیف پہنچا دینا، کسی کی غیبت کر دینا، کسی کو برا بھلا کہہ دینا، کسی کو قتل کر دینا، کسی کو مار پیٹ کر لینا، کسی کے گھر میں نقب زنی لگا دینا، چوری کر لینا، ڈاکہ ڈال لینا، ایک ظلم یہ بھی ہے۔ لیکن شرک سب سے بڑا ظلم ہے، اور باقی ظلم اس سے کم درجے کے ہیں۔ اور شرک جو اللہ کے ساتھ ظلم عظیم کیا جا رہا ہے، اس کے مقابلے میں جو یہ دوسرے ظلم ہیں، یہ اللہ اس ظلم کو تو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا ہے اور اسے مر گیا۔ اور یہ جو دوسرا ظلم ہے، ایذا پہنچانا، تکلیف پہنچانا، قتل کرنا، نقب زنی کرنا، غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، دل آزاری کرنا، کسی کا مال چوری کرنا، کسی کا مال غصب کرنا، راستے میں کسی چلتے راہ گزر کو تکلیف پہنچانا، یہ جو ظلم کرنا ہے یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک جس حق والے کو اگر حق لیا ہے وہ حق نہ پہنچا دیا جائے، جس کو تکلیف پہنچائی ہے اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، اس وقت تک یہ ظلم معاف نہیں ہوگا۔ یہ شرک سے کم درجے کا ظلم ہے۔ تو میرا رب فرما رہا ہے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وظلموا، اور جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے شرک کیا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی مغفرت کر دے، اللہ ان کی مغفرت نہیں کرے گا، ولا لیہدیہم طریقا، اور ایسے لوگوں سے راہ راست کی کو چھین لے گا، ہدایت کو چھین لے گا، سیدھے راستے کی ہدایت کو چھین لے گا۔ اور سیدھے راستے کی ہدایت ہمیشہ اسی کو ملتی ہے جو ہدایت کا طلبگار ہو، جس کا دل صاف ہو، جو ہدایت کا طلبگار ہو، تو ایسے لوگوں کو ہدایت ملا کرتی ہے۔ لیکن جن کے دل سیاہ ہو چکے ہوں شرک سے، ظلم سے، تو اللہ تعالیٰ ان سے ہدایت کی توفیق چھین لیا کرتے ہیں، ان کو ہدایت پر نہیں چلایا کرتے۔ اور جس سے ہدایت سیدھے راستے کی ہدایت چھین لی جائے، ہدایت کی راہ چھین لی جائے، اللہ تعالیٰ فرما رہے اسی حالت میں وہ مر گیا تو اس کا پتہ ہے کیا ٹھکانہ ہے، معلوم ہے آپ کو؟ فرمایا الا طریق جہنم خالدین فیہا
ابدا، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جہنم میں جو مشرک جائے گا، فرمایا دنیا میں تم تکلیف آئی تمہیں، تم اپنے مددگاروں کو بلا کر مدد کرا لیتے ہو، سفارشیں کروا کر، سفارشیوں کو بلا کر سفارشیں کرا لیتے ہو، جان چھوٹ جاتی ہے، بیماری آتی علاج معالجہ کرا کر اللہ کے حکم سے تمہیں صحت مل جاتی ہے، دنیا میں تمہاری تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، تمہاری بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، لیکن یاد رکھو جو تکلیف جہنم کی صورت میں ملنے والی ہے کافر کو، مشرک کو، میرا رب فرما رہا ہے وہ کبھی بھی تکلیف اس کی کم نہ ہوگی، کبھی بھی تکلیف اس سے ختم نہ ہوگی، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خالدین فیہا ابدا جہنم میں رہے گا۔ خالدین بھی آیا، ابدا بھی آیا، ابدا کا معنی بھی ہمیشہ، خالدین کا معنی بھی ہمیشہ، کبھی بھی اسے جہنم سے نکالا نہیں جائے گا، یہ اس مشرک کافر کی سزا ہے، کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ پر بہت آسان ہے، اللہ پر بہت آسان ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا تمہیں تکلیف دے کر، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو خوشی ملے گی، نہ اس کو غم ملے گا نہ اس کو خوشی ملے گی، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے، میرے رب کا ضابطہ ہے، اور اس نے بیان کر دیا کہ بدبختوں کا ٹھکانہ کیا ہے، نیک بختوں کا ٹھکانہ کیا ہے، مان کر چلنے والوں کے لیے کیا ٹھکانہ ہے، نہ مان کر چلنے والوں کے لیے کیا ٹھکانہ ہے۔ میرے رب نے وہ ضابطہ قانون بیان کر دیا، اس نے اپنے ضابطے اور قوانین پر عمل کرنا ہے، عمل کرنا ہے، تو اللہ رب العزت ان کے عمل کرتے ہوئے اپنے قوانین کے مطابق جہنمیوں کو جہنم میں بھیجے گا اور جنتیوں کو جنت میں بھیجے گا، اور اللہ رب العزت کو جنت میں بھیجنے والوں کو جنت میں بھیج کر اللہ کو خوشی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور جہنمیوں کو جہنم میں بھیج کر اللہ کے جو ہے تکلیف میں اضافہ نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ سے جیسا ہے ویسا رہے گا۔ اس میں ہم لوگوں کے لیے ہے عذاب، ہم لوگوں کے لیے ہے تکلیف، ہم لوگوں کے لیے ہے ایذا، ہم لوگوں کے لیے ہے غم، کن کے لیے؟ جن کو سزا مل گئی جہنم کی صورت میں، جن کو جانا پڑ گیا جہنم میں، کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، گناہگار مومنوں کے لیے، ان کے لیے ہے تنگی، ان کے لیے ہے غم زدگی، ان لوگوں کے لیے، اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اس کی شان جیسی ہے ایسی ہی ہے، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، جنت میں جنتوں کو بھیجنا، جہنم میں جہنمیوں کو بھیجنا۔ آگے میرا رب فرما رہا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، ناس کے اندر پوری دنیا کے لوگ مخاطب ہیں، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، چاہے وہ یہودی ہیں، چاہے وہ نصرانی ہیں، چاہے وہ بدھ مت ہیں، چاہے وہ سکھ مت ہیں، چاہے وہ ستارہ پرست ہیں، چاہے وہ جو ہے مجوسی ہیں، چاہے وہ آتش پرست ہیں، کچھ بھی ہیں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ رب العزت نے سب کو مخاطب الناس کے خطاب میں فرمایا ہے، یا ایھا الناس، اے لوگو مشرق میں رہنے والے، یا ایھا الناس، اے لوگو مغرب میں رہنے والے، یا ایھا الناس، اے لوگو شمال میں رہنے والے، یا ایھا الناس، اے لوگو جنوب میں رہنے والے، یا ایھا الناس، اے ایمان والو، یا ایھا الناس، اے یہودیو، یا ایھا الناس، اے مجوسیو، یا ایھا الناس، اے آتش پرستو، یا ایھا الناس، اے ستارہ پرستو، یا ایھا الناس، اے ہندوؤ، یا ایھا الناس، اے سکھو۔ غرض یہ کہ سب کو میرے رب نے اس یا ایھا الناس میں خطاب فرمایا ہے، اور فرمایا ہے اے لوگو قد جاءکم الرسول، تحقیق تمہارے پاس آ پہنچا ہے رسول۔ کون رسول؟ محمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم،
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ آ پہنچی ہے بالحق، حق کو لے کر۔ حق کیا؟ قرآن کریم، قرآن مجید کے شروع سے لے کر آخر تک حدیث مبارکہ قرآن کریم، معجزات، ہدایت کا راستہ لے کر پہنچ چکے ہیں، اور خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے۔ میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رب نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے۔ اور وہ آئے ہیں ہندوؤں کے لیے، وہ آئے ہیں سکھوں کے لیے، وہ آئے ہیں یہودیوں کے لیے، وہ آئے ہیں نصرانیوں کے لیے، وہ آئے ہیں آتش پرستوں کے لیے، وہ آئے ہیں سورج پرستوں کے لیے، وہ آئے ہیں آگ پرستوں کے لیے، وہ آئے ہیں بت فروشوں کے لیے، وہ آئے ہیں ہر ایک کے لیے، گناہ گار کے لیے بھی، نیک بخت کے لیے بھی، مشرق پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، سب کے لیے وہ آئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے میں نے بھیجا ہے، میں نے بھیجا ہے، میں نے بھیجا ہے۔ اب جب وہ آ چکے ہیں تو یاد رکھو اے لوگو، چاہے تم یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے ستارہ پرست ہو، چاہے نیک بخت ہو، چاہے بدبخت ہو، چاہے مشرق میں رہنے والے ہو، چاہے جنوب میں رہنے والے ہو، چاہے پوری دنیا کے کونے کونے پر رہنے والے ہو، تم سب کے لیے حکم یہ ہے فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، تم اس پر ایمان لاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے، تم اس پر ایمان لے کر آؤ۔ اب اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لینے کا خود حکم فرما رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کے لیے ہے، اسے کوئی چھین نہیں سکتا، اور اس جگہ پر کوئی دوسرا آ نہیں سکتا۔ آخری پیغمبر ہیں، وہ آ چکے، آپ کے بعد کسی اور نبی نے نہیں آنا۔ آپ کی جو عظمتیں ہیں، آپ کی جو رفعتیں ہیں، آپ کی جو شان ہے، آپ کی جو بلندی ہے، مرتبہ ہے، آپ کا جو مقام ہے، آپ کی جو عزت ہے، آپ کی جو عظمت ہے، اللہ نے جو عطا فرمائی آپ کے علاوہ دنیا مافیہ میں اللہ نے اپنے بعد کسی اور کو عطا نہیں فرمائی، کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ لہٰذا اب پوری دنیا کے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اور چونکہ سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے افضل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کوئی گستاخی کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ناشائستہ قسم کے الفاظ کا استعمال کرے، جس طرح کہ انڈیا میں ہوا، پوری دنیا میں بارہا متعدد مرتبہ مختلف مقامات پہ لوگ کرتے ہیں اور اسے معمولی سمجھتے ہیں، ان کے ناشائستہ قسم کے الفاظ استعمال کرنے سے میرے نبی کی شان کم نہیں ہو جائے گی، لیکن مسلمانوں کے دلوں پر ضرب لگاتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ پھر یہ تو ہے مسلمان، تو جس کا وہ لاڈلا ہے، جس کا وہ بھیجا ہوا ہے، وہ رب برداشت کرے گا؟ کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا۔ وہ اس کی حکمت ہے کہ وہ عذاب فوراً نہیں دے رہا، پکڑ فوراً نہیں کر رہا، وہ اس کی حکمت ہے، وہ بہتر سمجھتا ہے کب پکڑنا ہے، کب سزا دینی ہے، وہ بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ میرے پیغمبر کے بارے میں کوئی برا بھلے الفاظ استعمال کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس پیغمبر پر ایمان لے کر آؤ تم لوگ۔ یاد رکھیے گا، خانہ کعبہ ہے، اللہ رب العزت کہ یہ مخلوق خانہ کعبہ پر جا کر طواف کرتے ہیں اور 24 گھنٹے طواف چل رہا ہوتا ہے۔ اس خانہ کعبہ کے محاذات پر، یعنی اس کی جتنا متصل ایریا ہے، خانہ کعبہ ہے، اسی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7ویں آسمان پر بیت معمور ہے، وہاں پر بھی اسی طرح عبادت کرنے والے فرشتوں کی جماعت ہے، اور وہ جب سے دنیا بنی ہے، جب سے آسمان بنا ہے، تب سے وہ فرشتے بیت معمور کا طواف کر رہے ہیں، بالکل عین خانہ کعبہ کے اوپر 70,000 فرشتے جب سے دنیا بنی ہے اس بیت معمور کے ارد گرد طواف کر رہے ہیں۔
بالکل خانہ کعبہ کے اوپر 7ویں آسمان پر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن 70,000 فرشتوں کے ایک بار باری آ گئی قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی. قیامت تک ان کی باری، یعنی اللہ کی مخلوق اتنی زیادہ ہے، فرشتے اتنی زیادہ ہیں، اتنے زیادہ ہیں جو اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یہ حدیث پاک میں اس لیے سمجھا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ ہمیں اللہ نے حکم دیا نیکیاں کرنے کا، حکم دیا ہے ایمان لانے کا، عبادات کرنے کا. تو ہم اپنی عبادات پر ہی گھمنڈ نہ کریں کہ عبادت کر رہے تو اللہ کی شان میں اضافہ ہو رہا ہے، ہم احسان کر رہے. اللہ فرما رہے تمہاری تو تعداد ہی کچھ نہیں ہے، تم دنیا والوں کی تو تعداد ہی کچھ نہیں ہے. میری مخلوق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، 70,000 فرشتے خانہ بیت معمور کا وہاں پر طواف کر رہے ہیں. اور جب سے دنیا بنی ہے، کئی ہزار برس گزر چکے، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت سے وہ بیت معمور پر طواف کر رہے ہیں. اور قیامت تک جس نے ایک مرتبہ طواف کر لیا اس کی باری نہیں آئے گی. ہر وقت 24 گھنٹے میں طواف کر رہے ہیں. تو عبادت کے لیے اللہ کی مخلوق بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے. تو ہم جو عبادت کریں گے، اپنے رب کے مان کر زندگی گزاریں گے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. رب کی شان جتنی ہے اتنی ہے. فائدہ ایمان والوں کا ہوگا جو ایمان لائیں گے، فائدہ عبادت والوں کو ہوگا جو عبادت کریں گے، فائدہ ایمان والوں کو ہوگا جو اعمال والوں کو ہوگا جو اعمال صالحہ کریں گے، رب کے مان کر زندگی گزاریں گے، ان کا فائدہ ہوگا. تو اللہ رب العزت کی دنیا کے اندر کتنی مخلوق ہے، آپ دیکھیں آسمانوں میں کتنی مخلوق ہے، زمین کے نیچے کتنی مخلوق ہے. چاند ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں، سورج ہے، ہوائیں ہیں، دریا ہیں، نہریں ہیں، اور اللہ رب العزت ریتیلے میدان ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حشرات الارض ہیں، جو ہے نباتات ہیں، جمادات ہیں. ہر چیز قرآن کریم میں آتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبِّهِ، اپنے رب کی تسبیح کر رہی ہے، تحمید کر رہی ہے. ہر چیز تم سنو یا نہ سنو اس کی آواز، چاہے نباتات ہوں، چاہے جمادات ہوں، چاہے انسان ہوں، چاہے جنات ہوں، چاہے حشرات الارض ہو، چاہے زمینی مخلوق ہو، چاہے آسمانی مخلوق ہو، ہر چیز اپنے رب کی عبادت کر رہی ہے. تو تمہاری عبادت سے اللہ کی شان میں کیا فرق پڑنے والا ہے؟ جو تم اپنے رب کی، جو ہم اپنے رب کی عبادتوں کو اب کر راتوں میں اگر جاگنے کی توفیق ہوگی جاگ کر، یا سجدے کر چند جو ہے نمازیں پڑھ کر، ہم لوگ اگر یہ کہتے ہیں ہم نے احسان کر دیا اللہ پر، کوئی احسان نہیں کیا، تمہارا فائدہ ہے. لیکن جن کو یہ بھی توفیق نہیں ہوتی عبادت کرنے کی، جو سوئے رہتے ہیں گھروں میں، جن کو سجدہ کرنے کی بھی عبادت نہیں ہوتی، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ میرا کمال ہے. اللہ نے اسے سجدے کی توفیق چھین لی، اللہ نے اسے نمازوں کی توفیق چھین لی. جب انسان کا دل زنگ آلود ہو جائے، برا ہو جائے، تو پھر اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے. اس کے لیے برے کے لیے برا کام کرنا آسان ہے، اور نیکی کا کام کرنا اس کے لیے پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے. برے کے لیے جب کوئی شخص برائی کر برا بن جائے، اس کے لیے برائی کرنا آسان ہے. راتوں میں جا کر نقب زنی کرنا، ڈاکے ڈالنا، اور جو ہے دروازوں کو توڑنا، تالوں کو توڑنا، رات بھر انتظار میں رہنا، لوٹ مار کرنا، وہ ان کے لیے آسان ہے. برائی کرنا، زنا کرنا، شراب پینا، رات بھر جاگ کر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ان سے کہہ دیا جائے راتوں میں جا کر اللہ کے گھر میں آ کر عبادت کرو، راتوں میں جا کر مصلی پہ کھڑے ہو کر تہجد پڑھو، تو ان کے لیے پہاڑ جتنا وزن رکھتا ہے. اور یہ بھی نہیں پنجگانہ نماز پڑھ لو، پہاڑ جتنا ان کے لیے وزن. تو وہ اپنی سوچ لے کہ اس کی برائیوں نے اس کے دل کو اس قدر زنگ آلود کر دیا تو اس کی نیکی کی طرف رغبت ہی نہیں بڑھتی، نیکی کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا. تو اس لیے توبہ کرے، استغفار کرے کہ اللہ انہیں توفیق دے دے کہ وہ اللہ کے ہاں سجدے میں گرنے والے بن جائے، نمازوں کا اہتمام کرنے والے بن جائے. آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم انکار کرو گے
کفر کرو گے تو یاد رکھو فَإِنَّ لِلَّهِ بے شک اللہ ہی کے لیے ہے ما فی السماوات جو کچھ آسمانوں میں ہے والارض جو کچھ زمین میں ہے. وہ بیان کر دیا میں نے سارا کچھ، کیا ہے زمین میں کیا ہے آسمان میں، سب کچھ اللہ کا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں. حتیٰ کہ ہماری یہ سانسیں، ہمارا جسم، یہ بھی اللہ کا ہے، ہمارا اس پر کوئی حق نہیں. اگر اس کا خیال نہیں کریں گے اللہ اس کے بارے میں پوچھے گا بتا تو نے اپنے جسم کا خیال کیوں نہیں کیا، اس کو حرام سے کیوں نہیں بچایا، اس کو نافرمانی سے کیوں نہیں بچا. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے دل جو ہے ہر صبح مخاطب کرتا ہے جسم کے ایک ایک اعضاء، خدا کے لیے تو ٹھیک رہنا، تو ٹھیک رہنا، زبان تو ٹھیک رہنا، ہاتھ تو ٹھیک رہنا، پاؤں تو ٹھیک رہنا. کہ اگر آپ لوگ ٹھیک نہیں رہے تو پھر کیا ہے، اس کی وجہ سے پورا جسم گندا ہو جائے گا، آلودہ ہو جائے گا، رب کو نافرمانیاں کرنے پر مجبور ہو جائے گا. لہٰذا جسم کا ایک ایک جز دل کو مخاطب کرتا ہے، اور دل کے انسان آج مان کر چل رہا ہے. اعضاء مخاطب کرتے ہیں دل کو، زبان بھی، ہاتھ بھی، پاؤں بھی، کیونکہ دل میں پہلے ارادہ آتا ہے تب جا کر وہ ارادے پر عمل کرتا ہے. عمل کس پر کرتا ہے؟ یا تو آنکھوں کے ذریعے، یا زبان کے ذریعے، یا کانوں کے ذریعے، یا ہاتھوں کے ذریعے، یا پاؤں کے ذریعے. ارادہ پہلے دل میں آتا ہے، عمل اپنے جسم سے کرتا ہے. تو جسم کا ایک ایک جز، ہاتھ ہو، پاؤں ہو، آنکھیں ہو، زبان ہو، کان ہو، وہ دل کو مخاطب کرتے ہیں تو ٹھیک رہنا، دل کو مخاطب کرتے ہیں تو ٹھیک رہنا. اگر تو خراب ہو گیا تو ہم سب کو تیری وجہ سے جو ہے اپنے رب کی نافرمانی کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ خوب جاننے والا ہے، خوب حکمت والا ہے. تمہاری نافرمانیوں پر بھی عذاب کیوں نہیں دے رہا، اس کی حکمت ہے. تم ناپ تول میں کمی کرتے ہو، عذاب کیوں نہیں دے رہا، اس کی حکمت ہے. تم شراب پیو، عذاب نہیں دے رہا، اس کی حکمت ہے. تم زنا کرو، عذاب نہیں آ رہا، اس کی حکمت ہے. تم جھوٹ بولو، اس کا عذاب نہیں آ رہا، اس کی حکمت ہے. کافر لوگ رب کے پیغمبروں کی گستاخیاں کریں، عذاب نہیں آ رہا، رب کی حکمت ہے. جو ظلم کرو، فسق کرو، فجور کرو، عذاب نہیں آ رہا، رب کی حکمت ہے. جب اس کا ڈنکا بجا، جب اس نے ارادہ کیا، جب وہ عذاب دینے پر آیا، پھر عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا، پھر عذاب کو کوئی روک نہیں سکتا. وہ اللہ خوب، اس کا علم جیسا کسی کے پاس علم نہیں، اس کی حکمتیں جیسی کسی کے پاس حکمت نہیں. لہٰذا ہم اپنے رب کی قدردانی کریں، اپنے نبی کی قدردانی کریں، اس دین اسلام کی قدردانی کریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا